نصلي ونسلم على رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک بآواز بلند. نہایتی ادب و احترام کے قابل احباب ذی وقار، قرآن مجید کا جو حصہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ من والہ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریبیوں کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ من والہ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ دنیا والوں سے یہ فرما دیجئے کہ میں تم کو جو ہدایت دیتا ہوں، ہدایت کی بات کرتا ہوں، میں تم سے اس کا اجر جو ہے وہ نہیں مانگتا. میرا اجر میرا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دینے والا ہے. میں تم سے اس کا اجر نہیں مانگتا، اجر رسالت کچھ بھی نہیں مانگتا. اگر میں تم سے طلبگار ہوں تو صرف یہ کہ جو میرے قریبی ہیں تم ان سے مودت کرو، ان سے اپنا تعلق جو ہے وہ اس طرح کا رکھو کہ محبت اور مودت میں یہ فرق ہے کہ مودت جو ہوتی ہے نا، وہ جس طرح مچھلی اور پانی اس کا تعلق ہے، ہمارا ہوا کے ساتھ تعلق ہے کہ ہم اپنا ناک جو ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے دبا لیں، اپنا سانس جو ہے وہ بند کر لیں، تو اگر سانس نہیں آئے گا تو موت واقع ہو جائے گی. ہمارے زندہ رہنے کے لیے ہمارے لیے ہوا کی سانس کی ضرورت ہے، اور اسی طرح مچھلی کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. یہ مثال ہے کہ جس طرح ہمیں زندہ رہنے کے لیے خوراک کی، دیگر ضروریات کی اور ہوا کی ضرورت ہے، اسی طرح مچھلی کو پانی کی ضرورت ہے. یہ اس کا تعلق جو ہے زندگی کا سانس کے ساتھ، مچھلی کا پانی کے ساتھ، یہ جو تعلق ہے یہ مودت کہلاتا ہے. کہ یعنی جس کے بغیر زندگی جو ہے وہ باقی نہ بچ سکے اس کو مودت کہتے ہیں. محبت جو ہے وہ بہت افضل چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر محبوب جو ہے وہ کسی وقت لا تعلق بھی ہو جائے تو انسان کی جان نہیں جاتی. دکھ تو ہوتا ہے، جان نہیں جاتی، لیکن مودت ایسی چیز ہے کہ وہ اگر ختم ہو جائے تو جان جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی جان ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد ذیشان فرمایا کہ تم میرے قریبیوں سے مودت کرو. اب قریبی کون ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کا خاندان، سرکار کا قبیلہ، سرکار کی آل پاک، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری صاحبزادیاں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی پیاری سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ہمشیرہ محترمہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، اور
ان کی آگے جو اولاد ہے یہ ساری کی ساری جو ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے یہ قریبی ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد ذیشان فرمایا کہ انسان کے 3 باپ ہیں۔ ایک وہ باپ جس کے گھر میں اس کی پیدائش ہوئی، جس کے گھر میں یہ پیدا ہوا، ایک وہ باپ ہے۔ اور ایک وہ باپ جس کے گھر میں اس کی شادی ہوتی ہے، یعنی مرد کے لیے اس کا سسر اس کے باپ کا درجہ رکھتا ہے، عورت کے لیے اس کا سسر اس کے باپ کا درجہ جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اور تیسرا باپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہے جس نے اس کو تعلیم دی، یعنی جس نے پڑھایا۔ وہ استاد جو ہے وہ بھی باپ کا درجہ جو ہے وہ رکھتا ہے، اور باپ جو ہے استاد جو ہے اس کا درجہ جو ہے وہ دوسرے دونوں باپوں سے زیادہ رکھا گیا ہے کہ یہ انسان کو انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، انسان بناتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام آپ کے تعلق داری سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے 2 پہلے جو خلفاء ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک صاحبزادی سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ نبی پاک علیہ السلام کے نکاح میں ہیں، اس لحاظ سے وہ نبی پاک علیہ السلام کے قریبی ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے نکاح میں ہیں، اس لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے گھر میں نبی پاک علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں ایک کے بعد دیگرے، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نکاح میں آئیں۔ جس کی بیٹیاں جس کے نکاح میں ہوں اس کو اس کے ہاں والد کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ جس کی بیٹی جس کے گھر میں ہے وہ بیٹی والا جو ہے وہ اپنے داماد کے باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ جو پہلے 2 خلیفہ ہیں یہ ان کی حیثیت نبی پاک علیہ السلام کے، اب میں باپ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ کہتا ہوں قریبی کہتا ہوں کہ وہ اس رشتے کے لحاظ سے حضور کے قریبی ہیں۔ اور جو دوسرے 2 خلیفہ ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے گھر میں، دونوں کے گھر میں نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادیاں ہیں، ان کی حیثیت بیٹوں کی ہے، یہ اس لحاظ سے قریبی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت جو حضور کو ماننے والی ہے وہ حضور ان سے دور تو نہیں ہے، حضور نے ان کو دور تو نہیں کیا۔ یہ خطاب کن کو ہے؟ یہ خطاب جو ہے یہ اصل میں اس وقت کا ہے کہ جب وہ کفار نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ یہ بات پوائنٹ پہ لانا چاہتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام جو ہے یہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، بلکہ یہاں تک انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ایک ہی خاندان کے افراد ہیں، ہم تھوڑا سا آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں، چند دن آپ ایسے کریں کہ ہمارے ساتھ مل کر جو ہمارے خدا ہے جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، بتوں کی جن کی پوجا ہم کرتے ہیں، آپ ان کی پوجا کر لیا کریں، اور پھر جتنا عرصہ آپ ہمارے ساتھ ملیں گے اتنا ہی عرصہ ہم سارے مل کر آپ کے خدا کی پوجا کر لیا کریں گے، آپ کے خدا کی عبادت کر لیا کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ طور پر ان کو فرما دیا، قل یا ایھا الکافرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرما دیجئے اے کافرو،
کسی کو اس کے منہ پر ایسا اعلان کر دینا، کافر کہہ دینا، کافروں کو کوئی ان کے منہ پر کافر نہیں کہتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات مبارکہ نازل فرما دی، قل یا ایھا الکافرون، کہ اے کفار، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، آپ نے فرمایا کہ جو بات تم کرتے ہو نا، میں ان کی پوجا نہیں کروں گا جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی پوجا تم کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کرتا، میں ان کی پوجا نہیں کرتا، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی اس کی پوجا نہیں کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں، تم میرے خدا کی پوجا نہیں کرتے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں ان کی پوجا کروں گا جن کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس خدا کی پوجا کرو گے جس کی میں کرتا ہوں۔ کہ فرض کیا ہمیں کسی کے ہاں ہمارا جانے کو جی نہ چاہے، وہاں پر ہم جو ہے مجبوراً ہمیں وہاں پر لے جا کر بٹھا دیا جائے، ہمارا جی نہ چاہتا ہو تو ہم وہاں پر بیٹھے بھی رہے، تو وہ بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ جھک بھی جاؤ، سب کچھ کر بھی لو، لیکن تمہارے دل میں میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ نہیں ہوگی، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تم اپنے دین پر رہو، میں اپنے دین پر رہوں۔ اور جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف قسم کے لالچ دیے، کس لیے کہ آپ جو ہیں ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، تو یہ سارے کے سارے کے سلسلے میں کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہی فرمایا کہ بس تم جو ہے وہ میرے جو قریبی ہیں ان سے مودت رکھو۔ اور جب یہ آیت مبارکہ مدینہ طیبہ میں اتری ہے، اس میں اختلاف ہے، یہ پوری صورت جو ہے یہ مکی ہے، اور اس کی یہ آیت مبارکہ جو ہے مدنی ہے۔ مدینہ طیبہ میں جب یہ صورت جو ہے نازل ہوئی، وہاں پر کچھ لوگوں نے یہ آپس میں مل کر جو ہے نا وہ فیصلہ کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو کوئی کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا نہ ہو کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں اتنی تعلیم دیتے ہیں، اتنا کچھ کرتے ہیں، ہم ان کی کوئی باقاعدہ طور پر خدمت جو ہے اس کا سلسلہ شروع کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی یہی ارشاد فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے ایمان والو کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ بھی نہیں مانگتا، ایمان والوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ ذکر سبھی کا ہے، یہ سارے سبھی سے حضور کا خطاب ہے، قل لا اسألکم، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، تم میں ساری دنیا ہے، سبھی سے خطاب ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ تم جو ہے وہ میرے قریبی جو ہے ان سے مودت رکھو، بس یہی میرا اجر رسالت ہے، تم ان سے پیار کرو، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آشیانہ مقدسہ میں جلوہ گھر سے کہ نواسے تشریف لائے، حاضر ہوئے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حاضر خدمت ہوئی، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم حاضر خدمت ہوئے۔ ترتیب کے لحاظ سے مجھے نہیں علم کہ کون پہلے آیا کون بعد میں آیا، جو بھی پہلے آیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی کملی مبارکہ میں چھپا لیا، جو اس کے بعد تشریف لائے ان کو بھی کملی مبارکہ میں بٹھا لیا۔ غرضی کے یہ چاروں ہستیاں جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں تو سرکار نے اپنی کملی جو ہے اس کو بند کر لیا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب العالمین یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، اے مالک تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو بھی ان سے پیار کرے اے مالک تو ان سے بھی پیار فرما۔ سبحان اللہ۔ یعنی سرکار نے فرمایا میں ان سے پیار کرتا ہوں، اے مالک تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو بھی ان سے پیار کرے اے مالک تو ان سے بھی پیار فرما۔ یعنی اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس اہل بیت، یعنی یہ چار ہستیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ چار، حضور ان کے ساتھ ملا کر پھر پنجتن پاک بنتا ہے کہ پنجتن پاک سے محبت کا درس جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا۔ اس پنجتن پاک میں جو ہستیاں شامل ہیں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور ان کے بعد نمبر آتا ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ میں انشاءاللہ آج کچھ تھوڑا بہت ذکر جو ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پہلے نواسے جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بطن مبارک سے ہیں، جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی منائی، اور سرکار کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ 7ویں دن بچے کا وہ سر جو ہے وہ منڈواتے، اور سارے مبارک کے اوپر جتنے بال ہوتے وہ بال اتار کے اس کے برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ کرتے، 7ویں دن بچے کا نام رکھتے اور 7ویں دن ہی عقیقہ کرتے۔ اس لیے نا مسئلہ ہے کہ اب فرض کیا ایک بچہ جمعے کے دن پیدا ہوا ہے تو اس کا 7واں دن کون سا بنے گا؟ جمعرات۔ یعنی وہ جس دن پیدا ہوا ہے اس سے ایک دن پہلا جو ہے وہ اس کا 7واں بنے گا، کہ آپ اپنے پاس اپنے بچے کا نام جو ہے ڈائری پر لکھ لیں، اس کے ساتھ اس کا دن جو ہے نا وہ پیدائش کا وہ بھی لکھ لیں کہ جس دن وہ پیدا ہوا ہے اس کا عقیقہ جب بھی کرنا ہو تو اس حساب سے کریں، کہ 7ویں دن کا حساب، کہ آپ نے جو دن رکھا ہے جب اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو تو اس وقت آپ اپنے بیٹوں کا بیٹیوں کا عقیقہ جب کریں تو اس دن کے حساب سے، کہ جمعے کو اگر پیدائش ہوئی تھی بچے کی تو اس کا عقیقہ کس دن بنتا ہے؟ جمعرات کو۔ اگر ممکن ہو سکے تو ایسا کریں، یہ سنت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو جب اللہ تعالیٰ توفیق دے، اگر بھول گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے نے اپنے بچوں کا مشترکہ عقیقہ کرنا ہوتا ہے، وہ اس میں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ سارے بچوں کے لیے علیحدہ علیحدہ جانور خرید کر، بکرے خرید کر جو ہے وہ دے، وہ ایسا کرتا ہے کہ ایک بڑا جانور خرید لیتا ہے، اس میں 7 عقیقے ہوتے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے سارے بچوں کا عقیقہ جو ہے وہ اس کا دن ایک طور پر نہ ملے، وہ جیسا بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی گرفت نہیں فرماتے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ایک کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی ہے، ایک ایک بچے کا الگ الگ عقیقہ کرنا ہے تو پھر وہ 7ویں دن کے حساب سے جو ہے وہ عقیقہ کرے۔ سرکار نے 7ویں دن عقیقہ کیا اور 7ویں دن ہی اپنے نواسے کا نام جو ہے وہ رکھا۔ یہ نواسے دونوں جو ہیں ان کی جو پیدائش کا جو فرق ہے، یہ دونوں کی پیدائش 1 سال کے اندر ہے۔ یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسین تقریباً 10 ماہ کے قریب اتنا چھوٹے ہیں۔ آپ جو ہے نا وہ جن کی بچوں کی پیدائش 7 ماہ کے بعد ہو جاتی ہے، آپ جو ہیں امام حسین جو ہیں یہ ان میں ہیں کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ جلدی ہو گئی،
अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहु उम्मन वालों को जैसे मंजूर था, जैसे हुक्म था, अब भी ऐसे होता है कि बच्चे जो हैं वो उनकी बात की वो 7वां हम उनको कह देते हैं कि ये 7 माह के बाद इसकी पैदाइश जो है वो हो गई है। इस तरह हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन, इन दोनों शहजादों की जो पैदाइश है वो एक ही साल के अंदर है। तो दोनों शहजादे जो हैं वो नबी पाक अलैहिस्सलाम को बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हसन उनके लम्हाए मुबारक को सरकार बोसा दिया करते थे और इमाम हुसैन उनकी गर्दन मुबारक जो है उसको बोसा दिया करते थे। और एक मरतबा ईद का मौका आया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ईद पढ़ने के लिए जाना था, सरकार तैयार हुए, शहजादों ने अर्ज की कि बाबा जान हम आज घोड़े के बगैर जो है ना वो ईद पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, सवारी पर जो है ईद पढ़ने के लिए जाएंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों को अपने कंधों पर सवार कर लिया। दोनों शहजादों को अपने कंधों पर सवार करके अपनी जुल्फे मुबारका, जुल्फे अंबरीन जो है वो उनके हाथों में दे दी और इरशाद फरमाया, बेटा ये तुम मेरी जुल्फे पकड़ लो, तुम जिधर को मुझे तो मोड़ते जाओगे मुझे कोई उधर नहीं होगा, मैं उधर ही मुड़ता जाऊंगा। और जब शहजादे ऊपर बैठे हुए हैं तो एक सहाबी रास्ते में मिले, वो देखकर शान मुबारका वो अर्ज करते हैं कि वाह भी शहजादो, तुम्हारी सवारी क्या बात है, तुम्हारी सवारी कितनी अफजल है, कितनी आला है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सवार भी कुछ कम नहीं है। अगर सवारी इनकी आला है ना, अफजल है, तो सवार जो है वो भी कुछ कम नहीं है। यहाँ पर आप याद रखिए एक बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सरकार एक शहजादे की शान बयान कर रहे हैं या दोनों की? सरकार एक शहजादे से प्यार फरमा रहे हैं या दोनों को? अब आगे थोड़ा सा चले कि ईद के मौके पर इमाम हसनैन करीमैन, ये ना कई लोग हुसैन बादशाह लिखते हैं, इनकार नहीं है वो बादशाह हैं, इनकार नहीं है, लेकिन ये बात होती है कि वो हुसैन बादशाह क्यों लिखते हैं, हसन बादशाह क्यों नहीं लिखते? हसन को बादशाह क्यों नहीं लिखते? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो दोनों शहजादों के मुतल्लिक इरशाद फरमाया ना कि ये मेरे दोनों शहजादे जो हैं ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। सरकार ने तो दोनों की सरदारी, दुनिया की नहीं, वो दुनिया में भी सरदार हैं और आखिरत में भी सरदार हैं। जो उनके साथ मोहब्बत नहीं रखता उनके सारे अमाल जो है किसी काम के भी नहीं है, किसी भी काम के नहीं। सरकार दोनों शहजादों से प्यार करते हैं। वो ईद का मौका है कि घर में लिबास नहीं है, तो शहजादे हैं, बच्चे हैं, अम्मा जान से कहते हैं कि अम्मा जान हमारे कपड़े, तो उन्होंने कह दिया कि आपके कपड़े भी दर्जी को दिए हुए हैं। वैसे लगता नहीं है कि उन्होंने दिए ना हो और वो कह दें कि उन्होंने दिए ना हो और वो कह दें कि मैंने दिए हुए हैं, ऐसा उनसे तवक्को नहीं है। ये है कि उन्होंने जो अल्फाज कहे होंगे हम तक सही नहीं पहुंचे। ये तो मालूम है ना कि हसनैन करीमैन दोनों के लिए जन्नत से जिब्रील अमीन जो है वो लिबास लेकर, दोनों शहजादों के लिए ईद के लिबास जो है वो जिब्रील अमीन लेकर आए
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں شہزادوں کے لیے بھیجے، کیا دونوں میں فرق کیا؟ نہیں. دو رنگ کے لباس تھے، جس رنگ کا ایک سبز تھا ایک سرخ تھا، جس رنگ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھیجا انہوں نے اپنا اپنا پسند کر لیا اور اپنا پہن لیا ہے. اس سے آگے بات کہ ایک مرتبہ دونوں شہزادوں نے تختیاں لکھی اور امی جان سے بولا کہ امی جان ہماری خوشخطی جو ہے وہ دیکھ لیں کہ ہم میں سے کس نے خوشخط لکھا ہے تختی پر. تو امی جان نے فیصلہ نہیں فرمایا کہ بچوں کا دل ٹوٹ نہ جائے، تو کہنے لگے بیٹا آپ کا فیصلہ جو ہے نا آپ کے نانا جان فرمائیں گے. نانا جان نے بھی فیصلہ نہیں فرمایا کہ جس کا میں نے کہہ دیا دوسرے بچے کا دل ٹوٹ جائے گا، بچے کا دل نہیں توڑنا. وہ فیصلہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوتا ہوا سیدہ کے پاس آ گیا اور سیدہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا میرے گلے میں ایک ہار ہے جس میں تاک موتی ہیں، 5 ہیں یا 7 ہیں، جس میں بھی ہے تاک ہیں. اس میں جدھر جفت گر جائے، جدھر زیادہ تختیوں پر میں موتی جو ہے ہوا میں بکھیرتی ہوں، آپ اپنی تختیاں کر لیں، آپ اپنی تختیاں جو ہے وہ ایسے کر لیں. جس پر زیادہ موتی گریں گے اس کی تختی زیادہ خوشخط ہوگی. کیسا ہوا کہ جب موتی پھینکے گئے تختیاں نیچے رکھی گئیں تو دونوں تختیوں پر برابر موتی اور ایک ہوا میں معلق ہو گیا. اس کو 2 ٹکڑے کر کے آدھا ادھر ادھر پھینک دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ من والی قدرت کے شہزادوں کا دل انہوں نے بھی نہیں توڑا بلکہ ہمیں سبق دیا وہ دونوں برابر ہیں. دونوں کا درجہ برابر ہے. یہاں پر صرف اور صرف جو میں آپ کو تعلیم دینا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ سلام یا حسین یہ تو لکھا جاتا ہے، سلام یا حسن امام حسن کے متعلق ان کے لیے سلام کیوں نہیں لکھا جاتا؟ امام حسین کے متعلق تو حسین بادشاہ لکھا جاتا ہے. جب نبی نے نہیں فرق کیا، اللہ تعالیٰ نے فرق نہیں کیا، فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ نے دونوں میں فرق نہیں کیا، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کیوں فرق کرتے ہیں؟ شہزادوں کی شان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ من والہ نے اس گھرانے کو پاکیزہ پیدا فرمایا. پورے گھرانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ پیدا فرما دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ من والہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو نجس سے پاک رکھا ہے. نجس جو ہے وہ ان کے قریب بھی نہیں آ سکتا. اور پھر ان کی عبادات جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس میں جو ان کی اولادیں ہیں ان کا درجہ آپ دیکھیں. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں امام حسین کے صاحبزادے جو ہیں ان کا تو شان لقب ہمیں ملتا ہے، سارا کچھ ملتا ہے. اور الحمدللہ وہ بھی 1,000 نفل پر یہ نہ چھڑ دے انہوں رہن دے آلو ایک گلاس ہے تو تمودہ مار دے آلو کہی تھے کوئی بھی چیزیں اپنا زندگی گزار لے تھوڑی وقت دی جڑی ہے. کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت امام زین العابدین وہ ایک رات میں 1000 نوافل جو ہیں وہ ادا کر لیا کرتے. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان بہت زیادہ بلند ہے، لیکن دونوں شہزادے جو ہیں ہم ان کے رتبوں میں فرق نہیں کرتے. ہمارے لیے
بلکہ ہمارے لیے نہیں پوری کائنات کے لیے وہ جو ہے ہستیاں جو ہیں وہ محترم ہیں، احترام کے قابل ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا دور تھا خلافت کا، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے وصال کے بعد جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے تھے تو ایک آدمی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے کے لیے آیا تھا، باہر کے کسی علاقے سے آیا۔ اس نے آگے لوگوں سے پوچھا کہ جی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو وصال فرما گئے ہیں، ان کو تو کافی عرصہ ہو گیا وصال کیے ہوئے۔ تو عرض کرنے لگا کہ کوئی ان کے خاندان کا کوئی افراد جو ہے ان میں سے کوئی مجھے مل جائے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بازار میں تشریف فرما تھے۔ بازار سے مراد سے خرید و فروخت کے لیے حضور تشریف لے آئے ہوئے تھے، یعنی منڈی میں تھے، بازار میں تھے، جہاں پر خرید و فروخت ہو رہی تھی وہاں پر آپ تھے، آپ کے پاس کچھ مال بھی تھا، آپ کا غلام بھی ساتھ تھا۔ اور وہ آدمی جو ہے اس کو کسی نے بتایا کہ وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو وصال شریف ہو چکا ہے۔ اس نے جب کہا نا کہ ان کے خاندان کا کوئی بندہ مجھے مل جائے، میں ان سے ملاقات کر لیتا ہوں، تو لوگوں نے بتایا کہ بازار میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تشریف فرما ہے، آپ ان سے مل لیں۔ وہ آپ کے پاس پہنچا۔ جب آپ کے پاس پہنچا تو نہ سلام کیا، نہ کوئی کسی اچھے نام سے آپ کو پکارا، بلکہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو برا بھلا کہنے لگا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو برا بھلا کہنے لگا، آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ آپ اس سے کچھ پوچھتے، وہ جواباً جو ہے وہ برے الفاظ سے جو ہے وہ آگے سے مخاطب ہوتا، برے الفاظ کہتا۔ جب وہ سارا کچھ کہہ کے فارغ ہو گیا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارے پاس کچھ ہے اس کو دینے کے لیے۔ انہوں نے فرمایا یہ تھیلی ہے اشرفیوں کی۔ آپ نے فرمایا لاؤ۔ اس کو عطا فرما کے ارشاد فرمایا کہ فی الحال میں میرے پاس نا اس وقت یہی ہے، اگر میرے پاس اور کچھ بھی ہوتا میں تجھے اور بھی کچھ دیتا، یہ لے لو۔ ساتھ یہ فرمایا کہ جو کچھ تو نے میرے متعلق کہا، میرے ماں باپ کے متعلق کہا، اگر واقعہ ہی میرے ماں باپ ایسے ہیں جیسے تو نے کہا تو میرا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ میرے ماں باپ کو بھی معاف فرما دے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ اور اگر تو نے جھوٹ کہا ہے، میرے ماں باپ ایسے نہیں ہیں، میں ایسا نہیں ہوں جیسا تو نے کہا ہے، اگر تو نے تہمت لگائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ من والو تجھے معاف فرما دے۔ یہ اشرفیاں لے لو، فی الحال یہی ہیں، اگر اور بھی کچھ ہوتا میں اور بھی کچھ عطا فرماتا۔ اس نے کہا سرکار مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اشرفیوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو کلمے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ تھوڑی دیر پہلے تو ہمیں اتنا برا بھلا کہہ رہا تھا۔ خدا سائی نہ بند ہو جائے، یہ پا دو گلاس پا دو، چلو میں رہوں گا، چلو دم کو پار کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر پہلے تو مجھے میرے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اب تو جو ہے کلمہ پڑھنے کی جو ہے خواہش کر رہا ہے۔ تو اس نے عرض کیا کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے ان کی یہ شان ہوگی کہ وہ اپنی بات پر اگر ان سے کوئی زیادتی کرے گا نا تو انتقام نہیں لیں گے،
بلکہ اس کو کچھ نہ کچھ انعام دیں گے، اس کو دعا دیں گے۔ گالیاں اگر کوئی ان کو دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس سے انتقام نہیں لیتے، بلکہ اس کو دعائیں دیتے ہیں۔ تو سرکار نبی پاک علیہ السلام ملے نہیں، میں نے آپ پر یہ دیکھا کہ میں نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ کے والد صاحب کو برا بھلا کہا، آپ نے نہ خود انتقام اپنے باپ کا لیا، نہ اپنا لیا، نہ اپنی والدہ کا لیا، بلکہ میرے لیے آپ نے انعام جو ہے وہ دے دیا، مجھے اشرفیاں دے دی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ نبی پاک علیہ السلام جو ہے اگر ان کے نواسے جو ہیں وہ اس شان والے ہیں تو سرکار کیا مقام جو ہے وہ کتنا سبحان اللہ۔ جتنا ٹائم پہلے ہم بیان کرتے ہوتے ہیں نا اتنا تو گیا ہو، لیکن تھوڑا سا اور بھی میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان تھوڑی سی اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ان کی شان پوری اس کا ہم حق نہیں ادا کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، سونے کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ آگے ہو جائے بیٹے ہو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول بندے باہر اگے کی ہو جائے آگے کی ذرا ہو جاؤ، آگے کی ہو جاؤ، ہو جاؤ ذرا، بندے باہر آگے اندر آ جاؤ۔ آ جاؤ آگے ہو جاؤ ذرا، باہر نہ بھی آگے چلو۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے چل جاؤ اندر، آپ کے ایک مہمان چلو اندر بیٹھتے چل جاؤ۔ آپ کے مہمان تشریف لائے اور آپ نے اپنی خادمہ ان سے ارشاد فرمایا کہ میرے مہمان آنے والے ہیں اور مہمانوں کے لیے جو ہے نا اعلیٰ کھانا جو ہے وہ تیار کرنا ہے۔ ویسے تو ہر آدمی اس کی کوشش ہوتی ہے، ہر آدمی اپنے اپنے مہمان کی اپنی ہمت سے بڑھ کر جو ہے نا وہ ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ضیافت میں اپنی جو ہے پوری کوشش کرتا ہے، دعوت میں پوری کوشش کرتا ہے کہ میرا مہمان جو ہے وہ اس کو کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے، جو کچھ توفیق ہوتی ہے اس سے زیادہ کوشش کرتا ہے۔ تو وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انہوں نے اپنی خادمہ سے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے مہمان کے لیے بازار سے اچھی اچھی چیزیں تجھے لا کر دیتا ہوں، تجھے تیار کرنی ہے، اور اس کے لیے اسپیشل برتن، کیونکہ بادشاہ تھے دنیا کے نہیں آخرت کے، اور یہاں پر بھی خلافت تھی ان کی، یہاں پر بھی ان کے پاس سب کچھ تھا اللہ کا عطا کردہ۔ تو وہ کھانا جب تیار کیا گیا وہ بہترین برتنوں میں لگایا گیا، وہ جب آپ کی خادمہ مہمان خانے میں مہمان کے سامنے جہاں آپ بھی تشریف فرما تھے مہمان بھی تشریف فرما تھا، وہاں پر جب وہ کھانا لے کر آئی تو کھانا اس نے سر پر اٹھایا ہوا تھا، یعنی وہ تھال جو تھا اس میں کھانا لگا کر جو ہے نا وہ اپنے سر پر رکھا ہوا تھا۔ وہ اچانک جب اتارنے لگی تو جس جگہ پر اس نے ہاتھ رکھا وہ حصہ جو ہے نا وہ گرم تھا، زیادہ گرم ہو گیا تھا۔ وہ اچانک جب اس نے اتارنے لگی تو وہ
ٹرے جو ہے نا وہ تھال جو تھا وہ حرکت میں آیا، ہل گیا، اور وہ ایسا ہلا کہ وہ پھر اس کو کنٹرول نہ کر سکی، اور وہ کھانے والا جو برتن تھا وہ سیدھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہرہ انور پر جو ہے وہ گر پڑا۔ اللہ ایک تو کھانا گرم گرم تھا، اس میں وہ مرچ مسالے بھی ہوں گے، وہ بھی آپ کی آنکھوں مبارکوں میں پڑ گئے، چہرے پر جو ہے وہ گرم گرم سالن جو ہے وہ گر گیا۔ ایک تو وہ سالن بھی ضائع ہو گیا، دوسرا یہ کہ برتن بھی ٹوٹ گیا، تیسرا یہ کہ مہمان جو ہے اس کے لیے کھانا اور بنانا پڑے گا۔ مہمان کو، اس کو تو پہلے بھوک لگی ہوئی ہے، اب اور بھی انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں کہ جب ایک میزبان کے سامنے اس کا مہمان، وہ بھی دور سے آیا ہوا ہو، مہمان بھی خاص ہو، اس کے لیے انتظام بھی خاص کروایا ہوا ہو، اگر اس کا خادم، اس کا غلام جو ہے، اس کا نوکر جو ہے، وہ اس ایسے وقت میں کوئی کوتاہی کرتا ہے تو مالک جو ہے وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ اس کو سزا دے گا۔ جو برتن اسپیشل منگوائے وہ ٹوٹے ہیں تو کم از کم اسے یہ کہے گا کہ یہ برتن جو ہے وہ آپ نے توڑے ہیں، میں آپ کی تنخواہ سے اس کے پیسے کاٹوں گا۔ ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں فرمایا، کچھ بھی نہیں کہا، اس کی طرف صرف دیکھا ہے۔ جب دیکھا ہے تو خادمہ جو ہے وہ ڈر گئی، گھبرا گئی کہ اب آقا جو ہے پتہ نہیں کیا فرمائیں گے، لیکن تھی وہ کنیزہ کن کی تھی؟ پاکیزہ لوگوں کی کنیزہ تھی، پاکیزہ گھر میں کام کرتی تھی، پاکیزہ لوگوں کی خادمہ تھی۔ اس نے فوراً قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو ہے وہ تلاوت کی، نے پڑھا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ سرکار جو ایمان والے ہیں وہ تو غصے کو پی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، تو سرکار نے فرمایا میں نے اپنے غصے کو پی لیا، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور عرض کی کہ سرکار وہ جو ایمان والے ہیں وہ تو لوگوں کو معاف فرمانے والے ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف بھی فرما دیا۔ سبحان اللہ، والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا جا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا، سبحان اللہ، بجائے اس کے کہ غصے میں آتے، برتنوں کا تقاضا ہوتا، کوئی بات ہوتی، اس کا قصور بھی وہ بھی معاف کیا، اور معاف کرنے کے بعد اس کو آزاد بھی کر دیا۔ یہ شان ہے آپ کی۔ اس طرح کے آپ کی زندگی میں ہزاروں واقعات ہیں۔ امیر معاویہ جب ان کو آپ نے حکومت جو ہے وہ عطا فرما دی، پیشنی کی عطا فرما دی، آپ نے حکومت اس کو دی، تو امیر معاویہ جو ہے وہ اپنے سکون سے اپنی حکومت جو ہے وہ کرنے لگے، اور آپ نے اس سے ایک وظیفہ جو ہے وہ اپنے لیے مقرر کروایا تھا۔ ایک دفعہ وہ وظیفہ جو ہے نا وہ لیٹ ہو گیا، آپ خط لکھنے لگے۔ رات کو نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی، سرکار نے ارشاد فرمایا بیٹا یہ خط کس کو لکھنے لگے ہو؟ عرض کی کہ جی امیر معاویہ کی طرف سے جو وظیفہ آتا ہے نا سالانہ، وہ اس دفعہ دیر ہو گئی ہے، لیٹ ہو گیا ہے، وظیفہ نہیں آیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹا دنیا والوں سے مانگنے لگے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، دنیا والوں سے نہیں مانگنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ سرکار نے دعا جو ہے نا وہ بتائی
کہ یہ دعا جو ہے وہ آپ جو ہے وہ پڑھیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان پروگراموں میں ایک دن حافظ مبارک اظہر صاحب ان کو بلایا جائے تاکہ وہ اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ، اس دعا کو تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ میں نہیں کہوں گا، وہ ان کے پاس حدیث مبارکہ، میرے پاس بھی حدیث مبارکہ میں وہ دعا ہے. کوئی بندہ مجھ سے نا کتاب لے کے گیا ہے مانگ کر، وہ مجھے بھی یاد نہیں رہا کون لے گیا ہے، وہ کتاب مجھے واپس نہیں ملی ہے. تو وہ حافظ صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ دعا جو ہے نا وہ ضرور ہمیں کسی دن سنا دیں. تو وہ آپ نے وہ دعا جو ہے جب پڑھی تو ایک دو دن میں امیر معاویہ کی طرف سے جو ہے نا وہ وظیفہ جتنا وہ دیتا تھا نا اس سے کئی گنا بڑھ کر جو ہے نا وہ آ گیا، وظیفہ بھی آ گیا. آپ وہ وظیفہ اپنی ذات کے لیے نہیں دیتے تھے، آپ کو کیا ضرورت تھی، لیکن یہ تھا کہ وہ آپ اللہ کے بندوں میں، غربا میں، مساکین میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. یہ تو آل پاک کے سارے ہی افراد کا یہ کام رہا ہے، ان کا وتیرہ یہی تھا. آل پاک کے سب جو لوگ جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایسے خرچ کیا کرتے تھے، ایسے خرچ کیا کرتے تھے کہ دیکھنے والے کو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. اور جب ان کی کسی کی شہادت ہوتی، کسی کا وصال ہوتا تو بعد میں پتہ چلتا کہ کس کس گھر کا گزارا جو ہے آپ کے دست پر ہوا کرتا تھا. تو میرے بھائیوں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر پھر موقع عطا فرمایا، وقت ملا، تو میں ان ہستی مبارکہ کا، ان کا ذکر تو اتنا طویل ہے کہ جتنا مرضی کرتے رہو، ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے، باقی بھی ہستیوں کا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بارگاہ میں التجا ہے کہ میرا مالک ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، اپنے رحم و کرم اور اس گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. جتنے دوست بھی تشریف لائے سب کا آنا جانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.